اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ یو پی اسکرالا گنڈ کلاس 6th جیوگرافیا. ٹاپک ہے میجر ڈومینز آف دا ارتھ اور اس کا یہ پارٹ 5th ہے. اور سب ٹاپک ہے ہمارا بایوسفیئر، دا ڈومین آف لائف، وہ حصہ جس میں زندگی ہے، یعنی ساری جاندار پائی جاتی ہیں، زندگی ہے، ڈومین آف لائف. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. It is in this zone where life exists. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other for survival. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forests for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead a fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes, floods, etc. یہ جو بایوسفیئر میں نے آپ کو پڑھا ہے، ایک نیرو زون ہے، تنگ زون اس کو ہم کہیں گے کہ یہ زیادہ وسیع نہیں ہے، تنگ ہے. تو اس میں کیا تھا، لینڈ، واٹر اینڈ ایئر جو بالکل آپس میں کنٹیکٹ ہوتے ہیں، یعنی لنکڈ ہوتے ہیں. تو اسی زون میں زندگی پائی جاتی ہے، یعنی اس میں بیکٹیریا بھی، مائکروبز بھی، اینیملز بھی، پلانٹس بھی اور ہم ہیومنز بھی آتے ہیں. جو بھی لیونگ آرگنز ہیں وہ اس میں ہے، اس میں زندگی بسر کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پانی بھی وہاں ہوگا، درخت بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، اور زمین پہ بیکٹیریا بھی ہوں گے. تو اسی طرح کیا ہے کہ اس کو جو یہ بایوسفیئر ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے پلانٹ کنگڈم اور دوسرا ہے اینیمل کنگڈم. جو یہ تین ڈومینز ہیں، جو یہ تین مرحلے ہیں، اس میں ارتھ جو انٹریکٹ ہوتی ہے آپس میں، وہ ہے واٹر، ایئر اینڈ لینڈ. تو ہم یہاں ایک ایگزامپل دیں گے، آپ کو ایک مثال دیں گے. جب ہم جنگلات کاٹتے ہیں تو ہم اپنے لیے کیا حاصل کرتے ہیں، لکڑی حاصل کرتے ہیں. تو یا ہم جب وہ جو جھاڑیاں وغیرہ ان کو صاف کرتے ہیں تو ہم کھیتی باڑی کے لیے زمین حاصل کرتے ہیں. تو جو یہ ڈلوان ایریا ہوتا ہے تو وہاں جب ہم جنگل کاٹتے ہیں تو ان کی مٹی جو ہے وہ سلوپوں سے نیچے گر جانی شروع ہو جاتی ہے، اور بارش کے ذریعے یا پھر کبھی برف پڑتی ہے، برف سے بھی آتی ہے. تو اس طرح سے جو زمین کی سطح ہے یہ مسلسل تبدیل ہوتی جا رہی ہے. کبھی قدرتی طور بھی یہ ہوتا ہے، یعنی بارش قدرتی طور ہوتی ہے، برف بھی قدرتی طور ہوتی ہے، طوفان بھی قدرتی طور آتے ہیں. تو ارتھکویکس بھی آتے ہیں، یعنی زلزلے بھی آتے ہیں، یعنی یہ فلڈز بھی آتے ہیں. تو ان سے اس زمین کی جو سطح ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، یہ چینج ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم گندگی بھی جب ڈالتے ہیں تو اس سے بھی اس کا اثر پڑتا ہے اس زمین پہ. تو یہ کہیں گے کہ
یہ جو ریسورس ہے ہمارے لیے، اس کو ہم اب بیلنس نہیں کرتے ہیں. جو یہ اس کو بیلنس کرنا تھا وہ اب ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو اس بیلنس نہ کرنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے نقصان؟ تو گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے. تو آج ہم نے یہ لیسن مکمل کی. باقی وسلام.